جی عین مقولہ عین اس کا تعلق مکان سے ہے، اور مقولہ متاع اس کا تعلق زمان سے ہے۔ ہر وہ شے جو زمان میں داخل ہے وہ مقولہ متاع میں داخل ہے، اور جو مکان ہے وہ مقولہ عین ہے، اور جو تاثیر تجددی ہے وہ مقولہ فعل ہے، اور جو تأثر تجددی ہے یعنی شین فشین اثر قبول کرنا وہ مقولہ انفعال ہے۔ اور عرض جو قسمت اور لا قسمت کا تقاضا نہ کرے اقتضاء اولی وہ مقولہ کیف ہے، اور عرض جو قسمت کا تقاضا کرے تجزی کو قبول کرے وہ کم اور مقدار ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وہاں شب معراج نہ فعل نہ انفعال نہ کیف نہ کم نہ اضافت نہ عین نہ متاع، نہ زمان نہ مکان اور نہ جہت، وہاں جہت بھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو جہت ہے اس کی انتہا عرش مولا پہ ہو جاتی ہے۔ آپ فلسفہ پڑھیں، ہدایت الحکمت پڑھیں، اور میبزی پڑھیں، اور ملا زادہ پڑھیں، اور ہدایت الحکمت کی شروع اور اس کے دیگر حواشی پڑھیں، کہ جو فلک الافلاک ہے یہ محدد جہات ہے، جہتوں کی تعیین کرتا ہے فلک الافلاک، جس کو عرش کہتے ہیں۔ اور جہت کس کو کہتے ہیں؟ الجہت ہے منتہی الاشارۃ الحسیہ، اشارہ حسیہ کی جہاں انتہا ہو وہ جہت ہوتی ہے جی، اشارہ حسیہ کی جہاں انتہا ہو منتہا، توجہ ہے کہ نہیں؟ تو جب آپ اس طرف اشارہ کرتے ہیں تو یہ حسی اشارے کی انتہا عرش پر ہوتی ہے، کیونکہ عرش ہر طرف ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے جہتوں کی تعیین عرش کر رہا ہے۔ عرش گول ہے اور 14 طبق عرش کے اندر ہیں، مشرق مغرب جنوب شمال، عرش سب پہ محیط ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جہتوں کی تعیین عرش کرتا ہے، تو جو عرش کے اندر ہے وہ تو جہت میں ہے، اور جو عرش سے ورا ہے وہ جہت سے پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی عرش سے وراء الورا ہے، اس لیے وہ جہت سے پاک ہے۔ تعالی عن الحس والجہات یا عن الجنس والجہات، وہ جہت سے پاک ہے۔ اور جب نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ثم دنا فتدلی کی محفل میں جلوہ گر ہوئے تھے اور اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ چشم سر سے فرما رہے تھے، اور مقام او ادنا کی بلندیوں سے آشنا ہوئے اور عرش سے وراء الورا ہوئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی جہت سے ورا ہوئے۔ اس لیے کہا سراغ عین و متاع کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔